سوچے نا ذرا, مصطفیٰ جان رحمت درخت کو کہیں قدم میں گر جائے, شجر کو بلائیں قدم میں آ جائے, حجر کو بلائیں کلمہ پڑھنے لگے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کنکڑی ہاتھ میں تھی نا, ابو جہل کے ہاتھ میں تھی, کنکڑی کو حکم نہیں دیا, کنکڑی نے خود بغیر حکم رسول کے پڑھنا شروع کر دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ سوچئے جس رسول کا حکم, جس رسول کی اطاعت, جس رسول کا جذبہ حکم جو ہے غیر انسان پر بھی چلتا ہو, وہ رسول کیوں جا رہے ہیں بدر میں, کیوں جا رہے ہیں احد میں؟ یہ مقصد نہیں ہے مار کاٹنا, ذرا سمجھو اس بات کو. قتل و جہاد مار کاٹنا مقصد نہیں ہے. اور اسلام اگر زبردستی کا نام ہوتا تو مصطفیٰ کا وہ اختیار, مصطفیٰ کا وہ معجزاتی طاقت, وہ مصطفیٰ کی قوت تھی کہ مکہ میں حجر اسود کے سامنے صرف بیٹھ جاتے اور اشارہ کر دیتے, اے سارے جہان کے لوگوں, محمد کا آرڈر ہے کہ آ جاؤ اسلام میں, قسم خدا کی سب آ جائے, سب آ جاتے. اور یہی وجہ ہے, اس کی ایک حکمت بتا دوں, میرے نبی نے آذان کیوں نہیں دیا, میرے نبی نے آذان کیوں نہیں دیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں ایک لفظ ہے حی علی الصلاۃ, جس کا معنی ہے آؤ نماز کی طرف. سوچو اگر نبی بلائیں تو یہ دو پاؤں والے تو ہو سکتا ہے عقل کی بنیاد پر بات کا کانسیپٹ رکھیں, لیکن ساری مخلوق نماز کی طرف دوڑ جاتی, اس لیے کہ نبی بلا رہے ہیں. نبی تم حی علی الصلاۃ نہ کہو ورنہ سب آ جائیں گے, مسجد نہ کافی ہو جائے گی. تو تم مصطفیٰ کو مجبوری کا کانسیپٹ نہ سمجھنا کہ وہ بدر میں جا رہے ہیں تو اسلام پھیلانا مقصود ہے, نہیں, وہاں انسانیت بچانا مقصود ہے, وقار انسانیت بتانا مقصود ہے, زندگی کا فلسفہ دینا مقصود ہے, تم پیدا کس لیے ہوئے ہو وہ بتانا مقصود ہے, تم جانور سے ممتاز کیوں ہو یہ دکھانا مقصود ہے. جانور بھی بچے پیدا کرتے, جانور کے بھی باپ ہوتے, ان کے بھی بیٹے ہوتے, لیکن شناخت نہیں, پہچان نہیں, کانسیپٹ نہیں, معیار نہیں, بیس نہیں, کوئی تمیز نہیں. تمیز ہے انسان میں. تو اگر انسان وہ کام کرنے لگے جو انسان کے بس کی ہو یا اس کے بیس کی ہو تو بالکل ٹھیک ہے. اگر انسان وہ کام کرنے لگے جو اس کے علاوہ کی ہو, پتھر پوجنا یہ انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ انسان افضل ہے اور پتھر افضل نہیں ہے. تو اگر پتھر انسان کو پوجے تو ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں, پہلے تو حکم نہیں بول رہا ہوں, ہر ادنا اعلیٰ کو قبول کرتا, رسپیکٹ دیتا, یہ تو مانے جانے والی بات ہے. باپ بیٹے کا قدم چومے یہ بے عزتی ہے باپ کی, لیکن بیٹا اگر باپ کا قدم چومے تو یہ بیٹے کی عزت ہے, یہ بیٹے کی عزت ہے. باپ اگر تھپڑ مار دے بیٹا سر جھکا لے, بیٹے کی عزت ہے. بیٹے نے باپ کو صرف آنکھ دکھا دیا تو باپ کی بھی بے عزتی ہے, بیٹے کی بھی بے عزتی ہے, بیٹا بے ادب کہلائے گا. تو پتھر جو ہے یہ افضل مخلوق نہیں ہے, افضل مخلوق انسان ہے. اسی کا پاٹھشالہ بتانے کے لیے نبی جا رہے ہیں ان مقامات پر کہ اے انسان سن, جس کی تم پوجا کر رہے ہو وہ افضل نہیں ہے, اس کو تو سمجھ, تو اولاد آدم ہے, اولاد آدم پر تاج کرامت رکھا گیا ہے, شرافت اس کو دی گئی ہے, عظمت اس کو دی گئی ہے, وقار اس کو ملی ہے, عزت اس کو ملی ہے. تو تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ اس کی پوجا کر رہے ہو جو نہ بات کر سکتا ہے, جو نہ افضل ہے. بس یہی انسانیت کا درس دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے. ورنہ سنو, ایک مقام ایسا بھی آیا, آپ علی والے ہو نا سبحان اللہ, حسین والے ہو نا الحمدللہ, حسن والے ہو نا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اہل بیت کا سایہ آپ پر ہمیشہ رکھے. پیارے سنو, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کیچ کر لینا. تم کیا جانو یہ پتھر تو تم اپنے تراشے ہوئے ہو نا, سورج کو تم نے اپنا نہیں تراشا ہے, سورج کو تم نے نہیں بنایا ہے, لیکن دیکھ آج وہ سورج جو وقت پر نکلتا وقت پر ڈوبتا اور ساری کائنات کو وہ روشن اور اپنی کرنیں بکھیرتا ہوا سب کو وہ چمکاتا دمکاتا ہے. لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ زانوے علی پر جب مصطفیٰ جان رحمت آرام کر رہے ہو اور علی اپنی آنکھوں سے آنسو گرا رہے ہو, نبی کے رخسار پر وہ آنسو گرتا ہے علی کا. یہ آنسو اہل بیت کے اصل کی عظمت کو سمجھیے.
اہل بیت کے اصل کی آنسو کی عظمت کو سمجھیے. وہ آنسو نبی کے رخسار مبارک پر گرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں, وہ تو جانتے ہیں سب کچھ, ان کی آنکھ سوئی ہے, دل تو ان کا بیدار ہے, وہ جان رہے ہیں. امت کو اہل بیت کی اصل کی عظمت بتانا مقصود ہے. علی کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ آقا عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے, سورج ڈوب گیا ہے, کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ اللہ اللہ. جملہ سنیے, جو یہ بتائیے علی نے کس کو سلایا تھا اپنے زانوں پر؟ نبی کو سلایا تھا نا, کہ اللہ کو سلایا تھا؟ آپ بولیں نبی کو سلایا تھا, لیکن سمجھیے جو رسول کا ہے وہی خدا کا ہے, جو رسول کا ہے وہی خدا کا ہے. نبی کے اس جملے سے اس کو توثیق کیجئے. نبی کہتے ہیں اے اللہ, یہ علی جو ہے نا تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. حالانکہ بتائیے کس کی اطاعت میں تھے علی؟ صرف نبی کی. لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. کیا بات ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی خدا کی اطاعت کرتا ہے. قرآن کہتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کو مانا اسی نے خدا کو مانا ہے. خدا کو اونلی ماننا امپاسبل, اور رسول کو مان کر خدا کو ماننا ہی پاسبل ہے. یہ اہم بات ہے, دھیان رکھیے. تو علی کے لیے کہتے ہیں اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. میں پوچھتا ہوں وہاں نماز چھوٹ رہی ہے اور نبی کہہ رہے ہیں اطاعت میں. ترک صلاۃ اطاعت کیسے ہو سکتی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نماز کا چھوڑنا اطاعت, نماز کا چھوڑنا عبادت. اب ذرا سمجھیے, نماز مصطفیٰ جان رحمت پر قربان ہونے کو تیار ہے. نبی کے لیے ایک سیکنڈ تم گزارو, ہزاروں سال کی عبادت سے وہ افضل ہے. یہی بتانا مقصود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا علی. اے اللہ, اگر تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت کے لیے جب یہ وقت گزارا ہے تو اب علی کے لیے سورج کو نکال دے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, علی افضل ہے یا سورج افضل ہے؟ اگر سورج افضل ہوتا تو کبھی نبی دعا نہ کرتے. نبی دو بات دے رہے ہیں, ایک تو جو میری اطاعت کرتا وہی خدا کی اطاعت کرتا, اور ایک اہل بیت کی اصل کی شاہکاریت کا بھی عنوان دے رہے ہیں کہ دیکھ جو ساری کائنات کو کرنے بکھیرتا ہے وہ اس کا لیمیٹڈ وقت ہے, وہ علی کے لیے واپس آنے کو تیار ہے, کیونکہ اس کا وقت خاص ہے, علی کا وقت عام ہے. علی رات میں بھی چمکتے ہیں, سورج رات میں نہیں چمکتا ہے. اس لیے تم ایک چھوٹے سے پتھر کو پوج کر کے ہم پر غالب ہو گئے. وہ سورج کو پوجنے والوں تم بھی غالب نہیں ہو سکتے. سورج خود جھکا ہوا ہے نبی کی ایک اعلیٰ امت کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ اپنا اسٹرانگنس لائیے. کسی کی ہتک نہیں کر رہے ہیں ہم, کسی کی تنقید نہیں کر رہے ہیں ہم اپنا پوزیشن بتا رہے ہیں, انسانیت کی پاٹھشالہ دے رہے ہیں, انسانیت کا تصور دے رہے ہیں. ہم بھی اپنے لا اینڈ آرڈر کی حفاظت, میرے نبی نے کہا ہے جس ملک میں رہو پیار کرو ملک سے, جس ملک کیوں نہ کریں, ہم مومن اس ملک میں ہیں الحمدللہ. اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ نبی جس جگہ پر کھڑے ہیں اس جگہ کو آج ریاض کہا جاتا ہے. ریاض کہا جاتا ہے, اس کو پہلے کی زبان میں نجد کہا جاتا تھا. نجد یعنی سعودیہ عربیہ کا کیپٹل ہے نا. اب وہاں پر کھڑے ہیں مصطفیٰ, لیکن قسم خدا کی وہاں کھڑے ہو کر رخ ہندوستان کی طرف ہے, دعا کر رہے ہیں اے اللہ یمن اور ملک شام میں برکت عطا فرما. پیچھے سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں وفی نجدنا یا رسول اللہ, اس ریاض کے لیے بھی دعا کیجئے یا رسول اللہ. آقا نے پھر دعا فرمائی یمن اور ملک شام میں برکت عطا فرما. صحابہ نے پھر دوسری بار عرض کیا, کہا نہیں دوسری بار بھی ملک شام اور یمن میں برکت عطا فرما. تیسری بار بھی یہی کہا, اور نبی نے فرمایا میں اس محروم الخطہ کے لیے کیسے برکت کی دعا کروں, یہاں سے فتنے اٹھیں گے, یہاں زلزلے ہوں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب نبی کا وہاں قدم ہے, ذرا نبی کے چوائس کو سمجھو. سبحان اللہ.
तुम्हारे सर पर जाहिरी तौर पर नबी का कदम नहीं, लेकिन तुम नबी के हो, सुभान अल्लाह। लेकिन जिस जमीन पर नबी का कदम है, अगर उस जमीन को नबी ना चाहे तो बरकत नहीं होती। ए भारत के मुसलमान, इस सरजमीन को नबी ने चाहा है, तब तो तुम मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तब तो तुम मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तब तो तुम नबी के आशिक हो, अहले बैत अतहार के आशिक हो। तो नबी की चाहत से मुसलमान हुआ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हिंदुस्तान की सरजमीन से खुशबू आई। ये भारत हमारा मुल्क इसलिए नहीं है कि हम यहाँ कब्जा करते हैं या हम इसको खरीदते हैं, नहीं, इसलिए है कि ये अल्लाह की अमानत है, रसूल की चहीती ज़मीन है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने दुआ की, और क्यों ना पूरी दुनिया। एक फ़लसफ़ा और समझाऊँ आपको, आप आदमी कहलाते हैं, सही है, सही है कि नहीं? आप आदमी कहलाते हैं ना, आदमी कहलाते हैं। आदमी का मतलब समझते हैं, इसको समझाने के लिए एक जुमला दे रहा। आप हैदराबाद के हैं, बोलो, है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, हज़रत अली की तरफ निस्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे माँ बाप जन्नती हैं, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। किसको क्या बोलना, तुम्हारे पूर्वजा वो थे, ये थे, वो थे, तुम ये सब अपने पास रखो। हमारे पूर्वजा आदम हैं और आदम मोमिन हैं, तो हमारे पूर्वजा मोमिन हैं। और ये ऐसी हकीकत है कि इसको कौन भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे कोई कोर्ट हो या अदालत हो, सही है। क्यों? इसलिए कि हम हैदराबाद में रहते हैं, इसलिए अपने आप को क्या कहते हैं, आरिफ हैदराबादी, उसमें या लगा देते, हैदराबादी। अब मुफ्ती साहब हैदराबादी, तो हैदराबाद से निस्बत हो तो क्या बोल देते, या लगा देते उसमें। तो हम आदम की तरफ निस्बत रखते हुए क्या है, आदमी, सुभान अल्लाह। क्या है? आदमी। और आदमी पत्थर के पुजारी नहीं, अल्लाह के पुजारी हैं, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? आदम अलैहिस्सलाम है, आदम मोमिन है। अब पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो आज की अजीमुशान रात से कि हमारे पूर्वज आदम है, तब तो हम आदमी हैं। हम अगर रहें संगारेड्डी के तो हम हैदराबादी नहीं कहला सकते, हम रहे बिहार के तो बिहारी कहलाएंगे, सही है। हाँ, या निस्बत की बुनियाद पर बढ़ाए जाते हैं, तो हम आदमी इसलिए है कि हम आदम की तरफ निस्बत रखते हैं, सुभान अल्लाह। और आदम मोमिन है, ये इससे कोई इनकार कर सकता? सब जने बोलते ना जी, कैसे आदमियां हैं, कैसे आदमियां, सब बोलते हैं कि नहीं, चाहे मोमिन हो या गैर मोमिन हो, बोलते हैं कि नहीं, सब आदमी है। वाह, ये तो हैदराबादी सब होकर हैदराबाद को नहीं पहचानते, वाह, हैं? ऐसा कैसा होता? हमारे पूर्वज कौन हैं? आदम हैं, इसको रटो आप। हमारे पूर्वज कौन हैं? आदम है, इसलिए हम कौन हैं? आदमी हैं, सही है। और हमारे पूर्वज आदम है, तो आदम मोमिन है या गैर मोमिन? मोमिन है। तो हमारे सारे पूर्वज कौन हैं? मोमिन है। तुम्हारे पूर्वज क्या थे, ये थे, वो से। अपनी किताब को दुरुस्त करो, मेरी किताब दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी राइटर को दुरुस्त करो, राइटिंग को दुरुस्त करो। क्यों? तुम्हारे कानून रोज बन रहे हैं, हमारा कानून आसमान से उतरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कानून लाने वाला सारे कायनात का वो रसूल है। तुम दुनिया आज की बात कर रहे हो, खुदा की कसम आज एक जिम्मेदारी के साथ इतना आला जुमला दे रहा हूं कि अगर हमारे गैर भाई सुन रहे होंगे वो भी हमें सीने से जरूर लगाएंगे। सुनो, 1400 साल के बाद तुम मोहम्मद अरबी पर उंगली उठा रहे हो या इस्लाम पर कुछ उंगली उठाने की बात कर रहे हो, ना करो ऐसा। क्यों? इसलिए कि आज ऐलान करता हूं, इस उम्मत का सबसे बड़ा टेररिस्ट अबू जहल है। इस उम्मत का सबसे बड़ा टेररिस्ट अबू जहल है, अबू लहब है, अतबा शैबा है। ये सब टेररिस्टों की जमात है, सही है, ये सब दहशतगर्दों की जमात है। मगर मुझे बताओ, ये आज 1400 साल के बाद वाले हैं या मुस्तफ़ा के सामने हैं? ध्यान दीजिएगा, नबी के सामने हैं। तो आप जरा बताइए, नबी अगर गलत होते तो ये तो जरूर कुछ बोलते कि नहीं? जरूर बोलते। लेकिन आओ सूरतुल अनाम आयत नंबर 33 में एक
عظیم الشان تفسیر قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یہ ابو جہل ہے اور اس کے ساتھ رئیس المنافقین اخنس بن شریق ہے. ایک جنگل میں ایک باغ میں ایسے ہی دونوں ٹہل رہا ہے اور ٹہلتے ٹہلتے سید اہل وادی ابو الحکم لقب تھا. ابو الحکم بولتے تھے یہ ابو جہل کو مکہ کے لوگ. سردار سید اہل وادی مکہ کے سردار ابو جہل, اتنا بڑا پوزیشن, اتنا بڑا مقام. ذرا سمجھیے گا ایک ایک بات کو اور اس کو پیغامی روشنی میں سوچئے گا اور مسجد کو آباد کیجئے, گھروں میں پیار محبت کا ماحول قائم کیجئے. اور آپ سمجھ گئے ہیں کہ اپنوں کو ٹائم دینا کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اگر دیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ آفاقی اثر ہوگا, پوری دنیا میں اس کا اثر ہوگا. چاہے دنیا کے کسی خطے میں تم اپنی بہن کی شادی کرا دو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر وہ ردائے فاطمہ لے کر جہیز جائے گی تو اس گھر کو بھی فاطمہ کا گہوارہ بنا دے گی انشاءاللہ. ایسا ماحول. ذرا سنیے, ابو جہل سے اخنس بن شریق پوچھتا ہے, اے اہل وادی کے سردار, اے ابو الحکم, آپ ذرا بتاؤ محمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ایک دم یہاں پر تو آپ ہو اور میں ہوں اور کون بھی نہیں ہے, اس لیے یہاں پر جھوٹ جھاٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہے. آج تو بہومت کی بنیاد پر قانون پاس کیے جاتے. وہاں دیکھیے دو ہیں لیکن پوچھ رہے ہیں نبی کے بارے میں, یہ بتاؤ کہ محمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ذرا سنیے اور دیکھیے جا کر کتاب میں عربی کا جملہ ہے جو ابو جہل, چونکہ عربی تھا, وہ انڈیا کا نہیں تھا, عرب کا تھا نا. عربی میں کہتا ہے واللہ ان محمد لصادق. تم محمد کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو, اللہ کی قسم محمد بے شک سچے ہیں. سوچئے, نبی کو صبح و شام دیکھنے والا, نبی کو صبح و شام ستانے والا, پریکٹیکلی لائف صبح و شام دیکھنے والا, یہ دیکھنے والا سب سے پکا بڑا ٹیررسٹ بھی محمد کو سچا کہہ رہا ہے. ہم مسلمان تم کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کے سامنے والا سب سے بڑا دہشت گرد جب نبی کو کنڈم معاذ اللہ نہ کر سکا 1400 سال کے بعد, ان کے جملوں سے تم پریشان نہ ہونا. کل غیروں میں پریکٹیکلی طور پر نبی سچے اور عنوان کے صداقت کے علم بردار تھے, تو آج کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہونا. کل بھی نبی سچے, آج بھی نبی سچے, صبح قیامت تک نبی سچے ہیں. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے, اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. تو وہ سچے ہیں, ہمارا اسلام سچا, ہمارا نبی سچا ہے. آپ پریشان نہ ہو, ان کا مطالعہ لمیٹڈ ہے, ان کی باتیں لمیٹڈ ہیں, یہ اہنکار میں جی رہے ہیں. ہم اخوت کی بنیاد پر, بھارت کی باشندگی کی بنیاد پر, حب الوطنی کی بنیاد پر ہم مطالعہ کی دعوت دیتے ہیں. نبی کو دیکھو, نبی کو پہچانو, نبی کے جو اپوزیشن ہے ان کا مطالعہ کرو, ہماری کتابوں کا مطالعہ نہ کرو. نبی کے جو اپوزیشن ہے ان کا مطالعہ کرو, وہ خود کہیں گے نبی سچے. اعلان رسالت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان سے پہلے 39 سال کی جو عمر پاک ہے, اس کے بعد جو ہے 365 دن جو سال کا گزرتا, اس کے 1 سیکنڈ پہلے تک جو 40 سال کے 1 سیکنڈ تک کی جو عمر پاک ہے, ذرا غور کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تم کامیاب ہو جاؤ گے. مجھے بتاؤ اس جملے میں کہیں پر بھی محمد اپنی پوجا کروانا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ؟ نہیں. محمد اپنی دکان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں. محمد اہل بیت, اپنے خاندان, اپنے گھر, اپارٹمنٹ یا عیش و آرام کی بات کر رہے نہیں. کہہ رہے ہیں پوجو, لیکن اس کو پوجو جس کو تم پوج رہے ہو, اس کے بھی وہ خالق ہے, اس کو پوجو. تم جس کا وہ خالق ہے اس کو پوجو, مخلوق کو نہ پوجو. یعنی پوجنے کا درس ہی دے رہے ہیں, کسی اور کا درس نہیں دے رہے ہیں. بس کہہ رہے ہیں مخلوق ہو کر مخلوق کو نہ پوجو, خالق کو پوجو, اللہ کو پوجو, کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایک گٹ الگ ہو جاتا, دوسرا گٹ الگ ہو جاتا, اور ہو جانے کے بعد کہتا محمد تم ہمارے معبود کی مذمت کرتے ہو, ایسا نہ کرو. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ایک خدا کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ذرا سوچئے. پوچھنے والے کون ہیں؟ ماننے والے نہیں ہیں. میں ان تمام سے یہی کہوں گا, آج نبی کا مطالعہ کرو. ہم سے نبی نہیں ہے, نبی سے ہم ہیں. ہماری حرکتوں کو دیکھ کر نبی کو مت سمجھو, ہمارے اعمال و افعال و کردار کو دیکھ کر نبی کو مت سمجھو. اسلام سے ہم ہیں, ہم سے اسلام نہیں ہے. اسلام کو سمجھنا ہو حسین سے سمجھو,
اہل بیت کی شہادت سے سمجھو، صحابہ کرام کی رونق سے سمجھو، مصطفیٰ جان رحمت سے سمجھو، ہم سے مت سمجھو ہم تو گنہگار ہیں ہم سے اسلام ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہم سے اسلام نہیں ہے، اسلام سے ہم ہے۔ اس لیے ہمارے کرتوت کو اسلام پر نہ تھوپنا، ہمارے کردار کو اسلام پر نہ تھوپنا۔ محمد عربی نے جب اعلان کیا، ایک گٹ نے کہا جو نہیں ماننے والا تھا، دلیل دے دو۔ ایک اللہ کی دلیل کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ نبی کچھ بولتے، قرآن کی آیت سنیے، سورہ یونس آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ حبیب مکرم ان سے کہیے بے وقوفو، اعلان سے پہلے تم تو ہر بات میرے پاس لا کر امانت کے طور پر رکھتے تھے، تم تو مجھے سچا کہتے تھے، تم تو مجھے اچھا کہتے تھے، اپنے خاندان والوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اپنا مال میرے پاس لا کر رکھتے تھے، مجھے امین کہتے تھے، صادق الوعد کہتے تھے، کا سچا وعدے کا کہتے تھے۔ بات کیا ہے؟ آج میں کہہ رہا ہوں تو میں غلط کیسے ہو سکتا؟ اللہ کہتا میرے حبیب کہیے یہ جو میری پوری 40 سال کی جو لائف ہے جو میں نے تم میں گزاری ہے، تم نے مجھے سچا کہا ہے۔ کیوں کہا تھا سچا؟ کیوں کہا تھا اچھا؟ یہ سچا کہنا یہی دلیل ہے ایک اللہ کی۔ عمر رسول کو دلیل توحید بنایا گیا۔ رسول کی 40 سال کی جو اعلان رسالت سے پہلی والی ہے، ذرا سمجھیے، یہ میں ان تمام کو جو نگیٹیوٹی رکھتے ہیں اپنے ذہنوں میں، اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات رسالت کو دیکھیے، نبی پیدا ہو رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے میرے حسین کو، میرے علی کو، نہیں، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، اور امت میں سب داخل ہو۔ پیارے سمجھو مصطفیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ آج بھی مصطفیٰ جان رحمت قبرستان اگر گئے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے خاندان والوں کو بخش دے، نہیں، اے اللہ اہل بقیع غرقد کو بخش دے، اہل بقیع کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آپ کیا احسان چکا رہے ہو مسلمانوں؟ آپ سمجھو اس نبی کی امت ہونے کے اعزاز کو، سمجھو اس نبی کی امت ہونے کے اسٹرانگنس کو، اس کے اکرام کو سمجھو، اس کی عظمتوں کو سمجھو۔ آپ گھروں کو ٹائم دو، آپسی اختلافات کو دور کرو، اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والوں بچوں، یہ صرف تمہاری دنیاوی لائف ہے، یہ دینی لائف نہیں ہے۔ مر جاؤ گے تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تم سے سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ یہ تیاری تمہیں، اور یہ سنو، یہ لمیٹڈ جو لائف زندگی جو تمہیں ملی ہے، یہ صرف دنیا ہی میں یوز کر کے اسے برباد نہ کرو، اس کو آخرت کے لیے یوز کرو، کیونکہ قبر کی ایک گھڑی تمہاری پتہ نہیں، دادا پر دادا تم سے چلے گئے، صدیاں گزر گئی، کبھی واپس نہیں آئے ہیں نہیں، 100 برس 200 برس اپنی پرکھوں کو گزرے ہوئے ہو چکا، کوئی واپس نہیں آیا، قبر میں ہیں۔ اگر اچھا کیے ہوں گے، اور بے شک اچھا ہی کیے ہوں گے، نہیں تو آپ کی دعا سے ضرور اللہ تعالیٰ بخشا ہوگا۔ پیارے یاد رکھو قبر کے بعد کی جو دنیا ہے بڑی اعلیٰ دنیا ہے۔ یہ دنیا کیسے سنورتی ہے؟ جب خود دنیا میں تم سوارو اپنے آپ کو۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو تم بو گے وہی پاؤ گے۔ اتنا محو مت ہو جاؤ کہ تمہیں مسئلہ پوچھنا پڑے کہ ہمیں اسکول میں ٹائم نہیں ملتا نماز کا، کالج میں ٹائم نہیں ملتا نماز کا۔ وہاں سنو قرآن پاک کے ذریعے سے، جنگ کے میدان میں ہیں، تیر آنے کا اندیشہ ہے، پورے اپوزیشن آمنے سامنے ہے، قرآن کہتا ہے اے جنگ کے میدان کے صحابیوں، آدھے آدھے ہو جاؤ، آدھا نماز کے لیے ہو جاؤ اور آدھا دفاع کے لیے ہو جاؤ۔ جنگ کے عالم میں ایسا حکم ہے، تم اپنے گھروں میں اچھے اچھے گدیلے بستر پر رہ کر نماز کے چھوڑنے کا فتویٰ پوچھ رہے ہو کہ ہم آفس میں جاتے ہیں، ہم نہیں ہو پاتا ہے کیا کریں، یہ نہیں ہو پاتا کیا کریں۔ آج بھی عرب میں جاؤ، حج کرنے کے لیے جاؤ تو آج بھی نبی کی وہ ادا قسم خدا کی دیکھنے کو آپ کو ملے گی کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا فوراً شٹر بند کر دیتے عرب والے، آج بھی بند کر دیتے، وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے۔ دیکھ رہے ہو آپ
یہ ادا آج بھی موجود ہے عرب کی سرزمین پر۔ میں کہنے جا رہا ہوں اللہ کی مسجدوں کو بھرو، اللہ کے گھروں کو بھرو، چھوڑ دو قدیل بستر، کیونکہ مرو گے تو ہاتھ سے انگوٹھی بھی چھین لی جائے گی۔ موبائل تو بہت دور کی بات ہے، ہاتھ سے انگوٹھی تک چھین لی جائے گی۔ 200-250 روپے کا سفید کفن پہنا کر کے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا قبر پہ۔ اب اگر کوئی تمہارا پرسان حال وہاں پر ہوگا تو وہ آمنہ کا لال ہوگا، وہ نور محمدی جلوہ گر ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اگر وہ آ کر مسکرا دیے تو سمجھ جاؤ کہ کامیاب ہو گئے ہو آپ، الحمدللہ۔ پھر آنے والے برزخی دنیا میں جتنے دن بھی تم رہو گے، آواز آئے گی قبر میں، جنت کی کھڑکی کھول دو، اور جنت کی کھڑکی سے تمہیں جنتی کلائمیٹ، فضائے سسٹم، یہ آپ کو ہمیشہ خوشگوار دنیا میں رکھے گا۔ پھر جب میدان محشر قائم ہوگا، وہاں بھی مصطفیٰ میدان محشر میں سجدے میں سر جھکا کر اللہ پاک کے حساب و کتاب کے معاملات کو بھی موقوف کروا دے گا اور کہے گا حبیب سر اٹھائیے، جن کی شفاعت کرنی ہے کیجئے، جو کچھ مانگنا ہے مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، آپ کے ریکویسٹ کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی وہاں پر بھی کہیں گے مولا میری امت میری امت، جتنے اچھے ہیں سب تیرے ہیں، یہ جتنے گنہگار ہیں سب میرے ہیں۔ اس لیے اپنے نبی سے پیار کیجئے، اپنے قرآن سے پیار کیجئے، اپنی شریعت سے پیار کیجئے، اپنے ماں باپ سے پیار کیجئے، اپنے بھائی بہن سے پیار کیجئے، اور ان سب کو ٹائم دیجئے۔ ماں باپ اگر سونے جاتے ہیں ان کے پاس بیٹھیے تو موبائل استعمال نہ کیجئے، نہ بھی کہیں تو ان کے پاؤں ہاتھ کو دبائیے، کچھ بھی ضرورت ہو تو ہمیں آواز دو، ماں قسم خدا کی رات بھر اشک بار ہو کر تیرے لیے وہ دعا کرتی رہے گی، صبح آفس جائے گا نا تو پرموشن کی چٹھی تمہیں مل جائے گی۔ بہن کو ٹائم دیجئے، فاطمہ کی دعا تمہیں ملے گی، بھائی کو ٹائم دیجئے، حسین کی دعا تمہیں ملے گی۔ الحمدللہ یہ ماحول قائم کیجئے اپنے معاشرے میں۔ پہچان کر سلام نہ کیجئے، جو بھی صحیح العقیدہ، جو بھی مسلمان، جو بھی بھائی ایمانی دنیا میں ہیں سب کو سلام کیجئے آپ۔ الحمدللہ سب سے سینہ لگائیے، ہاتھ نہیں دل ملانے کی ضرورت ہے آج۔ دل ملائیے، دل۔ نبی فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ملنے سے پہلے تک اللہ دونوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ ملنے سے کترا رہے ہو، وہاں جنت کی بشارت مل رہی ہے، بخشش کا عنوان مل رہا ہے۔ آپ پہچان کر کے نہیں، ہر ایک کو، جن کو پہچانو ان کو بھی سلام کرو، جن کو نہ پہچانو ان کو بھی سلام کرو۔ اس کا ماحول قائم کیجئے۔ آؤ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آج کی اس خصوصی رات کے صدقۃ طفیل میں اللہ آپ کو ہم سب کو معافی نصیب فرمائے۔ جو آپ سب نے مانگا ہے مولا وہ دے دے، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے اگر جائز اور نیک ہے مولا عطا فرما دے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں اور جو حاضر ہیں درخواست کرنا چاہتے ہیں، مولا سب کی درخواستوں کو قبول فرما۔ پروردگار تو علیم بذات الصدور ہے، تو سب جانتا ہے نا، ہمارے الفاظ لمیٹڈ ہے، ہو سکتا ہے ہم جو مانگنا چاہتے ہیں منہ سے نہ نکلے۔ مولا جو ہماری زندگی کے لیے خیر ہے وہ عطا فرما دے، اور جو شر ہے ہماری زندگیوں سے، ہمارے گھر بار کی زندگیوں سے، آل اولاد کی زندگیوں سے، ہمارے ماں باپ کی زندگیوں سے، بھائی بہنوں کی زندگیوں سے دور کر دے۔ ہماری بہنوں کو مغربیت سے بچا لے مولا۔ کالج اور اسکول پڑھنے والے اور والیوں کی مدد فرما مولا، وہ جہاں بھی جائیں فاطمہ کی چادر اوڑھ کر جائیں مولا، عائشہ کی تطہیر کی چادر اوڑھ کر جائیں مولا۔ کل عائشہ کی تطہیر کے لیے 18 آیتیں برات تو نے نازل فرمائی، آج ہماری بیٹیوں کو بشارت دے مولا کہ عائشہ تم سے راضی ہے، فاطمہ تم سے راضی ہے، ام رباب تم سے راضی ہے، شہربانو تم سے راضی ہے۔ تم ایسے ہی نماز پڑھتی رہو، ایسے ہی درود پڑھتی رہو، ایسے ہی تم عبادتیں کرتی رہو، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے ہاتھوں سے موبائل نہیں قرآن کی تلاوت کروا مولا، زبانوں پر ذکر خیر دے دے مولا، سینوں میں نبی اور آل نبی کی محبت سے ان کا مدینہ بنا دے مولا۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن نبینا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.